آج کی کہانی ہے بدصورت بطخ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ندی کنارے تالاب میں کچھ بطخ کے بچے رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ باقی بطخ کے بچوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کا رنگ سرمئی تھا اور وہ بہت بڑا تھا۔ باقی بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس سرمئی بطخ کے بچے کو بدصورت بچہ کہا کرتے تھے۔ بطخ کا بدصورت بچہ اداس رہنے لگا اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ اسے ایسے لگنے لگا کہ وہ یہاں پر رہنے والے تمام بطخ کے بچوں اور دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے اور ان کے ساتھ رہنا اسے عجیب لگنے لگا تھا۔ میں کیوں اپنے بہن بھائیوں سے اتنا مختلف ہوں؟ کاش میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا جیسے میرے بہن بھائی خوبصورت ہیں۔ جب بدصورت بطخ کے بچے کی امی کو پتہ چلا کہ وہ بہت اداس ہے اور پریشان ہے تو انہوں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ میرے ننھے بطخ، تم کیوں پریشان ہو؟ خوبصورتی صرف بظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور تمہارا دل تو بہت خوبصورت ہے۔ تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یہاں تالاب پہ رہنے والے تمام جانوروں کے ساتھ کس قدر اچھے ہو۔ بطخ کے بدصورت بچے نے کہا، میں تھک چکا ہوں، دوسرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے بدصورت بچہ، سرمئی بدصورت بچہ، بڑا بطخ بچہ کہہ کر پکارتے ہیں، جس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اس جگہ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے جیسے بطخ ہوں۔ بطخ کے بدصورت بچے نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس جگہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا جہاں اس کے جیسے بطخ کے بچے ہوں۔ اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ جنگلوں میں سے گزرا، وہ کھیتوں میں سے گزرا۔ سفر کے دوران اس کی ملاقات بہت سے جانوروں سے ہوئی۔ بعض جانور اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئے، لیکن کچھ جانوروں نے اسے تنگ بھی کیا۔ اس سب کے باوجود بطخ کے بچے نے بالکل ہمت نہیں ہاری اور وہ چلتا رہا۔ سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک لومڑی سے ہوئی۔ لومڑی نے کہا، ارے بطخ کے بچے، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر یعنی غار میں رہنا پسند کرو گے؟ بطخ کے بچے نے کہا، بہت شکریہ بھی لومڑی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ میرے لیے ہے۔ میں اس جگہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے، جہاں میرے جیسے بطخ کے بچے ہیں۔ بطخ کا بدصورت بچہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوا اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بطخ کا بدصورت بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کے پر بدلنے لگے اور وہ ایک خوبصورت ہنس بن گیا۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ہنس ہے، کیونکہ اس نے کبھی ہنس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا اور وہ اپنے عکس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت ہنس بن چکا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ کبھی بھی سرمئی بدصورت بطخ کا بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک حسین اور خوبصورت ہنس تھا۔ وہاں پر موجود اور ہنس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ بطخ کا بدصورت سرمئی بچہ، جو کہ اب ایک خوبصورت ہنس بن چکا تھا، بہت خوش تھا۔ آخر کار اسے وہ پرندے مل گئے تھے جو واقعی اس کے اپنے جیسے تھے۔ اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ یہی کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن جو ہی وقت گزرتا ہے اور ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے جگہ تلاش کر لیتے ہیں، ہم اپنا مقام ڈھونڈ لیتے ہیں، وہی مقام جو ہمارے لیے بنا ہوتا ہے اور جہاں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اور یوں کہانی ختم ہوئی۔